اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد تکمیل والموصول الاسم ما افتقر الى صلة وعائد وهو الذي للمذکر واللتی للمؤنث واللذان واللتان لمثناهما بالالف۔ یہاں پر ایک تکمیل ہے۔ تکمیل کا مطلب یعنی مکمل لقواعد الموصول۔ ہم نے ابھی جو پہلے درس میں بیان کیا تھا، یعنی موصول کے حوالے سے بتایا تھا کہ مبنیات میں سے ہیں اور موصول کی دو قسمیں ہیں، موصول اسمی ہے، موصول حرفی ہے۔ تو یہ جو تکمیل ہے اسی موصول کے لیے، اسی موصول کے قواعد کے لیے تکمیل ہے، اسی کے لیے متمم ہے، اسی کو کلیئر کرنے کے ایک بحث ہے جو یہاں پر کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں موصول اسمی جو کہ موصول حرفی کو ہم نے پڑھ لیا، 5-6 مشہور ہے، اس کی مثالیں بھی پڑھ لیے، تو اب جو ہے تکمیل میں موصول اسمی کو آ رہا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں موصول اسمی وہ اسم ہے، وہ موصول ہے جو صلہ اور عائد کی طرف محتاج ہو۔ صلہ سے مراد یعنی وہ جملہ جو موصول کے بعد ہوتے ہیں، عائد سے مراد وہ جو موصول کی طرف پلٹے ہیں، یعنی وہ ضمیر جو موصول کی طرف پلٹے۔ تو یہ صلہ اور عائد کی تفسیر ہے۔ اس میں سے الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، اللذان اللتان جو ہے تثنیہ کے ساتھ ہے جو حالت رفع میں ہے، اور یا کے ساتھ ہو تو حالت جری میں ہے۔ یہ کوئی یہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بعض جملات اس پہ اضافہ کر رہا ہے اس کو بیان کریں گے۔ تکمیل یعنی موصول کی جو قواعد ہے اس کو کلیئر کرنا، مکمل کرنا۔ تو یہاں موصول اسمی اور موصول حرفی تھے، موصول حرفی کو بیان کیا، اب موصول اسمی کو بیان کر رہے ہیں۔ والموصول الاسمی، موصول اسمی کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ما موصول اسمی وہ موصول ہے افتقرا جو محتاج ہوتے ہیں الی صلۃ، صلے کی طرف، یعنی صلہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ جملہ جو موصول کے بعد ہو، اس کے لیے محتاج ہوتے ہیں، جس کو صلہ کہا جاتا ہے۔ وعائد اور عائد کی طرف، یعنی وہ ضمیر جو موصول کی طرف پلٹے، اس کو موصول اسمی کہا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي لِلْمُذَكَّرِ، اور موصول اسمی میں سے جو اس کے الفاظ ہے وہ ہے الذی، جو کہ مذکر کے لیے، مفرد مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واللتی، اور اللتی کو استعمال کیا جاتا ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو واللذان واللتان لمثناهما، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے اللذان کو استعمال کرتے ہیں بالالف، حالت الف کے ساتھ حالت رفع میں۔ یہ کب؟ ان کان مرفوعی المحل، یعنی اگر مرفوع المحل ہو، یعنی فاعل واقع ہو رہا ہو وہاں پر۔ تو یہاں پر جو صلہ اور عائد کی جو مثال ہے وہ یہ کہ الذی ضرب امرن، الذی ضرب امرن ہوا زید، تو یہاں پر الذی جو ہے موصول ہے، ضرب امرن جو ہے صلہ ہے، اور ہوا جو ہے اس کے لیے عائد ہے، ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جو ہے موصول اسمی کے جو تعریف اور اس کی مثال اگر آپ نے حفظ کرنا ہے تو آپ یوں یاد رکھیں، الذی ضرب امرن ہوا زید، اس میں جو ہے الذی اس میں موصول، ضرب امرن جو کہ صلہ ہے، جو کہ ما بعد جو الذی کے بعد والا جملہ ہے، اور ہوا زیدن میں ہوا جو ہے مرجع ہے، عائد ہے یہاں پر اس میں موصول کی طرف پلٹنے والا۔ تو الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، اللذان اللتان جو ہے حالت رفع میں، اللذان جو ہے تثنیہ مذکر کے لیے، اور اللتان جو ہے تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفع میں۔ وبالیا، یا کے ساتھ پڑھیں گے ان کان منصوبیہ او مجروریہ، یعنی اگر مجروری المحل منصوبی المحل ہو، تثنیہ مؤنث اور تثنیہ مذکر کے لیے یا کے ساتھ، یعنی اللذین واللتین پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والاولا واللذین مطلقاً، یعنی حالت رفعی، جری، نصبی، ساری حالات میں مطلقاً اسی کے ساتھ پڑھیں گے، اولا اور اللذین، لجمع المذکر، جمع مذکر کے لیے، یعنی والاولا واللذین مطلقاً لجمع المذکری فی الاحوال الثلاثہ میں، حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں، اسی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
واللائی واللاتی واللواتی لجمع المؤنث، جمع مؤنث کے لیے یہ تینوں الفاظ پڑھیں گے، لائی، لاتی اور لواتی۔ ومن، وما، وال، وای، وذو، وذا بعد ما او من الاستفہامیتین للمؤنث والمذکر، لیکن جو من ہے، ما ہے، ال ہے، ای ہے، ذو ہے، وذا ہے، یہ جو ہے یہ سب ما اور من استفہامیہ کے بعد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماذا، منزا، ماذا، منزا، یہ اس طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں، تو باقی بھی اسی طرح آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک مسئلہ میں یہ بیان کرتے ہیں، اذا قلت، اگر آپ کہتے ہیں ماذا صنعت ومن ذا رأیت، آپ نے کیا بنایا، آپ نے کیا دیکھا، تو یہاں پر ذا جو ہے موصول ہے، ما ذا، من ذا، ذا موصولہ ہے، اور من و ما جو ہے مبتدا ہے، اور اس کا جو جواب ہوگا وہ مرفوع ہوگا، چونکہ وہ مفعول چاہتا ہے، چونکہ وہ سوال کر رہا ہے تو وہ جواب چاہتا ہے، جواب مفعولات میں سے آتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو مفعول کے ساتھ جواب دیں گے، یعنی منصوب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ماذا صنعت، اس میں جو ہے مسئلۃ اذا قلت، اگر آپ کہیں ماذا صنعت، آپ نے کیا بنایا، ما جو ہے مبتدا ہے، ذا جو ہے موصول ہے، موصولہ کہا جاتا ہے اس کو، صنعت اس کے لیے خبر ہے۔ اسی طرح ومن ذا رأیت، من جو ہے مبتدا ہے، ذا جو ہے موصولہ ہے، رأیت اس کے لیے خبر ہے۔ فذا موصولۃ، ان دونوں مثالوں میں ماذا صنعت ومن ذا رأیت میں ذا جو ہے موصولہ ہے، ومن و ما، یہاں پر ماذا منزا میں من و ما جو ہے مبتدآن، دو مبتدا ہے، والجواب رفع، ان کا جواب رفع ہے، یعنی ماذا صنعت، آپ نے کیا بنایا، دارن، آپ دار کہیں گے، گھر بنایا۔ ومن ذا رأیت، آپ نے کس کو دیکھا، تو آپ کہیں گے زیدن، اس کے جواب میں رفع کے ساتھ۔ وَلَكَ إِلْغَاؤُهَا، آپ ذا کو الغا کرے یہ آپ کے لیے جائز ہے، من و ما کو عن العمل سے الغا کرے یہ جائز ہے۔ جب الغا کریں گے من و ما کو تو فہما، یہ من و ما مفعولان، خود مفعول واقع ہو جائے گا، یہ مفعول واقع ہوگا صورت میں، ٹھیک ہے۔ وَتَرْكِيبُهَا، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے، یعنی الغا کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، الغا کریں گے من و ما کو تو یہ جو ہے مفعول واقع ہوگا، اور آپ کے لیے جائز ہے وَتَرْكِيبُهَا، یعنی وَيَجُوزُ لَكَ تَرْكِيبُهَا، ذا کو ترکیب کرنا معہما، من و ما کے ساتھ، منزا ماذا کے ساتھ ترکیب کرنا جائز ہے، بمعنی، اس کا معنی یوں ہوگا، ایو شیئن، یعنی ماذا، یعنی من ذا رأیت، او ایو شخص، من ذا یعنی من ذا، یہ اسم کسی کے لیے، ماذا صنعت کے مقابل میں، من ذا رأیت کے مقابل میں ایو شیئن یعنی ماذا، اور من ذا ایو شخص جو کہ ماذا صنعت کے مقابلے میں، تو فالکل مفعول، یہاں من اور ما دونوں جو ہے مفعول واقع ہو رہا ہے، والجواب علی التقدیرین نصب، اگر اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے ترکیب کے ساتھ تو اس صورت میں یہاں اس کا جواب مرفوع نہیں ہوگا، پھر وہ منصوب ہوگا، جیسے یہاں پر کہتے ہیں ماذا صنعت، ماذا صنعت دارن، ماذا رأیت زیدن، آپ اس کا جواب یوں کریں گے۔ وقس علیہ، آپ اس کو باقی پر بھی قیاس کریں، باقی جگہوں پر بھی، ٹھیک ہے۔ نحو ماذا عرض، ماذا عرض، تو یہ ما جو ہے مفعول ہونا ممکن نہیں ہے، ما کا مفعول ہونا ممکن نہیں ہے، اور من کے لیے مفعول کا ہونا ممکن نہیں ہے، ماذا عرض، من ذا قام، ان دونوں میں ما کے لیے مفعول کا ہونا واقعی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ وہ عرضہ جو ہے لازم ہے، من ذا قامہ میں ذا قامہ جو ہے لازم ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر جو جواب دے گا وہ رفع کا ہی جواب دینا ہوگا مطلقاً تینوں صورتوں میں، یعنی چاہے وہ منزا ماذا میں مرکب کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا اس کو الگ طریقے سے پڑھیں گے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے جو جواب ہوگا وہ مرفوع کے ساتھ ہوگا۔ جیسے یہاں پر کہتے ہیں ماذا عرض من ذا قام، اس کے جواب میں آپ یوں کہیں گے من ذا قام، یہاں پر من ذا قامہ میں من ذا قامہ میں من ذا جو ہے من جو ہے مبتدا ہے، قامہ اس کے لیے، ذا قامہ اس کے لیے خبر، ماذا عرض میں ماذا مبتدا اور عرضہ جو ہے اس کے لیے خبر ہے، اور جواب میں آپ یوں کہیں گے
ذہابک، ماذا عرض میں آپ کہیں گے ذہابک، آپ کا چلے جانا، یہ آپ کہیں گے. اور من ذا قامہ میں آپ جواب دیں گے زید قامہ، یہ آپ جواب دیں گے. تو یہ فعل لازم سے دیں گے رفع کے ساتھ، الا ان الجواب رفع مرفوع کے ساتھ ہوگا، یعنی ذہابک ماذا عرض کہیں گے تو ذہابک مرفوع کے ساتھ. اور مطلقاً چاہے وہ ذا موصولہ ہو یا مرکبہ ہو من و ما کے ساتھ، یعنی ذا کو آپ موصول قرار دے دیں یا من و ما کے ساتھ مرکب قرار دے دیں گے. دونوں صورتوں میں آپ نے یہاں پر جو ہے اس کا جواب مرفوع قرار دینا ہے اس صورتوں میں. اور آگے فرماتے ہیں مبنیات میں سے ہیں مرکب بھی. اور مرکب سے مراد ہر وہ دو لفظ جو مرکب ہو بغیر کسی دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہوئے، یعنی دو ایسے لفظ کا جڑ جانا، مل جانا، مرکب ہو جانا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، تو اس صورت میں یہ جو ہے مبنیات میں سے ہیں. اگر ہاں وہاں پر کوئی نسبت ہو تو وہ مبنیات میں سے نہیں ہوں گے. یہ آسان ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، عبارت کی تطبیق کریں گے، دیکھیں گے. ومنہا یعنی مبنیات میں سے المرکب، مرکب بھی ہے. وہ ہوا، اب مرکب کی تعریف کر رہے ہیں. مرکب کہتے کسے ہیں؟ وَهُوَ مَا رُكِّبَ مِن لَفْظٍ، مرکب اسے کہا جاتا ہے جو دو لفظوں سے مرکب ہو. لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ، ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے. اگر ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہے تو اس کا مطلب وہ خارج ہوگا ہماری بحث سے. جیسے یا عبداللہ، عبداللہ، یہ عبداللہ جو ہے ہماری بحث سے خارج ہے، مرکب ہے عبد اللہ. لیکن یہاں ہماری بحث سے خارج اس لیے چونکہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے عبد اور اللہ کے درمیان وہ نسبت اضافی ہے، عبد اضافہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، تو یہ جو ہے بحث ہماری، یہ ترکیب جو ہماری بحث سے خارج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، یعنی آپ اس عبارت کو مکمل کریں، یوں پڑھیں فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي، یعنی اگر ان دو مرکب لفظوں میں سے لفظ ثانی حرفاً، کوئی حرف اپنے اندر مقدر میں رکھا ہو تو بنیا، تو وہ مبنی ہوں گے، دونوں لفظ مبنی پڑیں گے. یعنی مرکب دو لفظوں میں سے جو دو لفظ ہے، اگر دونوں یعنی دوسرا لفظ کسی حرف کو اپنے یعنی دو لفظ ہے اس میں سے دوسرا کسی حرف کو اپنے اندر مقدر میں رکھا ہوا ہے تو وہ مبنی ہوگا. جیسے 15 11 واخواتهما، یعنی 13 14 الی 19 تک. اصل میں کیا ہے یہ 15، اصل میں 15 و 10، 11 و 10، 13 و 10. تو یہاں پر و عشر یہ بار بار کہہ رہا ہے. یہ دوسرا جو لفظ ہے جو مرکب ہے اس کے اندر جو حرف کو مقدر میں رکھا ہوا ہے جو کہ واو ہے. اب اس وجہ سے یہاں پر یوں کہیں گے کہ یہاں پر دونوں کو مبنی پڑھیں گے. یہ اس صورت میں ہم اس کو معرب نہیں پڑھیں گے. دیکھو فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي، اگر مرکب میں سے دوسرا لفظ مقدر میں رکھا ہو حرفاً، کسی حرف کو، تو بنیا، تو دونوں کو مبنی پڑھیں گے. بنیان تھا اصل میں، بنیان یعنی بنیان، دونوں کو مبنی پڑھیں گے. کا 15، اس کو پڑھیں گے 15 و 10 اصل میں. وحادی و 10، وحادی 10 کا اصل جو ہے وحادی و 10، حادی و 10. واخواتهما 13 14 15 16 اصل میں 13 و 10 4 و 10 5 و 10، اسی طرح الی 19 و 19 اس طریقے سے آپ پڑھیں. الا 12 و فرعیہ، لیکن 12 اور اس کے فرع کو، اس کے دو فرع ہے، و فرعیہ، اس کا دو فرع جو ہے وہ یہاں سے خالی ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی 12 12 13 یہ دو جو ہے یہاں سے، یہ تقریباً 3 ہو گئے، فرع، دو فرع اور ایک اصل، تو یہ 3 جو ہے خارج ہو جائے گا. اذ الاول منها معرب، یعنی 12 میں 13 میں ابتدا جو ہے یہ کیا ہے؟ معرب ہے. علی المختار، یعنی نحویوں نے ایسا اختیار کیا ہے، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں، حالت رفعی میں الف، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ. یعنی یہ 12 12 13 12 12 12، تو یہ جو ہے علماء نے اس طریقے سے پڑھا ہے، حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ 12 کو اپنے فرعیات کے ساتھ، اخوات کے ساتھ. 12 13 12 12 12 12 اس طریقے سے.
اذ الاول منہا یعنی 12 12 17 منہا معرب علی المختار نحوین کے اعتبار سے. وَإِلَّا اب یہاں سے ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اس کا جو ضد پہلے والے کا. وَإِلَّا یعنی اگر ان مرکب لفظ میں سے دوسرا حرف جو ہے اپنے اندر دوسرا لفظ جو ہے اپنے اندر حرف کو مقدر میں نہ رکھا ہو. اگر آپ یوں کہیں وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَتَضَمَّنِ اللَّفْظُ الثَّانِي حَرْفًا، پہلے میں ہم نے کہا تھا فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، اگر دوسرا لفظ کسی حرف کو اپنے اندر مقدر میں رکھا ہے تو دونوں کو مبنی پڑھیں گے. وَإِلَّا یعنی اگر دوسرا لفظ کسی حرف کو اپنے اندر مقدر میں نہیں رکھا ہے تو اعرب الثانی، دوسرے لفظ کو ہم معرب پڑھیں گے. کا بعلبک، بعلبک کی طرح. بعلبک میں بک الگ ہے، بال الگ ہے. بال بت کو کہا جاتا ہے، بک ایک منطقہ ہے جہاں پر اس بت کو رکھا جاتا ہے. تو بعلبک تو یہ مرکب ہے دو اسموں سے. تو یہاں پر ہم یوں پڑھیں گے haoza بعلبک، رأیت بعلبک، مررت ببعلبک. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، معرب پڑھیں گے. حالت نصبی میں رفع کے ساتھ، حالت نصبی میں نصب کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. ان لم یکن لیکن اگر لفظ ثانی نہ ہو قبل الترکیب، مرکب ہونے سے پہلے لفظ ثانی نہ ہو، یعنی لفظ اول سے ملحق کرنے سے پہلے لفظ ثانی نہ ہو تو مبنیاً، تو وہ ہمیشہ مبنی پڑے گا. جیسے کہ سیبوئے کو جب بھی آپ پڑھیں گے مبنی ہی پڑھیں گے. جا سیبوئے، رأیت سیبوئے، مررت بسیبوئے. تو یہ جو ہے قبل ترکیب ہونے کی وجہ سے ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.